میرے حصے میں کتابیں نہ ہی کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ ترقی و خوشحالی میں پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بچوں کی مزدوری ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کینسر ایک پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور پھر اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار زیادہ تر تعلیم پر ہی ہے، اور ہماری جنریشن کے بیشتر بچے تعلیم سے قاصر ہیں اور وہ مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے تو ہمیں ان جڑوں کو کاٹنا چاہیے۔ وہ بچے جو گلی کوچوں، بازاروں، محلوں، کارخانوں، دکانوں، گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم، کتابیں، تعلیم کی چیزیں ہونی چاہیے۔ Real seriousness of this problem, you are going to find it in the Asian countries. For example, in India, Pakistan, Sri Lanka, all these, Bangladesh, all these countries, they are rampart with child labor. Why they are doing this? Because you have to pay very little to the children. And in many cases, you even don't pay anything to them. Child labor is concerned, it is normally said that children are emotionally priceless, while economically the children are worthless because they don't contribute so much in the household. ایک بچے سے کام کروا کر نہ صرف اس کی معصومیت کا قتل کیا جاتا ہے بلکہ اس سے اس کا مستقبل بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے سب سے اہم پہلو ہے۔ یہ ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے۔ بچوں کی مناسب پرورش ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول میں اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کے لیے اپنے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی ترقی لوگوں کو آزادی دینا ہے جو کہ زندگی گزارنے کی قدر فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو علم اور ہنر فراہم کرتی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی شرح خواندگی بہت کم ہے، جو کہ چائلڈ لیبر کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن پھر بھی آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور چائلڈ لیبر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں 2 سال پہلے سے کام کر رہا ہوں۔ میں یہ کام کرتا ہوں مزدوری کا، لکڑیاں اٹھاتا ہوں۔ اگر میں 100 بلاک اٹھاؤں 50 روپیہ ملتا ہے، 200 اٹھاؤں تو 100 روپیہ ملتا ہے، 300 اٹھاؤں تو 150 ملتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کمزور معیشت نے بہت سے خاندانوں کو اپنے بچوں کو کام پر بھیجنے پر مجبور کر دیا ہے۔ Under the age of 16 and 15, of the ages of 10, 11, 12, they are being put in this business of child labor. تو ادھر مکینے کا کام کرتے ہیں، نہ ہی کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی چیز ہے۔ رات کو استاد 50 روپے خرچی دیتا ہے، جس میں وہ گھر پہ دیں گے، ہم اپنی خرچی دیں۔ When they are going for child labor, either they are on the roads,
begging, or they are selling something, or they are cleaning windows of the cars or something. But you will find most of the child laborers on road. ان بچوں کے والدین اس قدر بے بس اور لاچار ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے محمل نہیں ہیں، اور ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو مزدوری پہ نہ لاؤ، نہ بھیجو، ہم کیسے نہ بھیجیں، کیونکہ بچے جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ہم معذور ہیں، خود نہیں کما سکتے، اس کو اسکول بھیجیں جو بڑی بڑی فیسیں ہیں۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں ہے، آپ کی انکم ہی آپ کی 8000 ہے، آپ 5000 کے ایک بچے کی بک کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو تعلیم نہ دلائیے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایزی وے یہ نکلا، اور آپ ایجوکیشن ان کو مت دیجیے بلکہ ان کو ارننگ ہیلپ۔ علی حیدر جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے، اس کا استاد جو ہے وہ اس کو بہت مارتا ہے، بہت اس پر سختی کرتا ہے، پھر وہ کیا کرے، واپس آ جاتا ہے، پھر کیا کرے، اس کے سوا کام کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر کام نہیں کرے پھر وہ بھوکے پیٹ مرتا ہے، پھر کیا کرے، مجبوراً اس کو ضروری بھیجنا پڑتا ہے۔ استاد نے بہت ہمارے کو مارا ہے، یہ ہمارے نشان ہے، استاد ہمارے کو مارتا ہے بہت سارا، ہم چھٹی کرتے ہیں، ایک دن تو ادھر ہتھوڑی ماری استاد نے، ادھر ہتھوڑی ماری استاد نے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا استاد ہے۔ یہ بچے خصوصاً لڑکیاں جو کہ گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہیں، ان کو جنسی ہراسانی سمیت انتہائی بدسلوکی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مردوں کے ساتھ وہ گندے برے ہوتے ہیں، گندی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، جہاں بازی ہوتی ہے وہاں صحیح سے کام کر لیتے ہیں۔ بہت تھک گیا ہوں، اس کام سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔